أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور یہ حضرات اپنی اس غار میں ٹھہرے رہے 300 سنین 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اس سے اوپر. قل آپ کہیے اللہ اعلم بما لبثوا لہ، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے. غیب السماوات والارض، آسمانوں کے غیب اور زمینوں کے غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ابصر بہ واسمع، کیا خوب سننے والا ہے اور کیا خوب دیکھنے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ اللہ کے کسی حکم میں شرک ہے. آیت نمبر 25 26 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف. اصحاب کہف غار میں 300 برس تک رہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ وَازْدَادُوا 9، 300 سے 9 سال اوپر تھے، یعنی 309 برس تک. بعض روایات میں آتا ہے کہ 307 برس، بعض روایات میں ہے 319 برس، اور بعض روایات میں ہے 353 برس. یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب کہف کو اللہ نے خوبصورت نیند سلایا ہے، اور الٹتے بھی رہے پلٹتے بھی رہے، پہلو بدلتے رہے. لیکن اس غار میں اللہ نے ان پہ سورج نہیں لگایا، سردی بھی معتدل، گرمی بھی معتدل، لباس ان کا پھٹا نہیں ہے، لباس ان کا پھٹا نہیں ہے. اور یہ 309 سال ان کے لیے کیا تھے؟ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن. یہ اللہ والوں کے اوقات کی برکتیں ہیں. اللہ والوں کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی.
تو مسلمان کے لیے اللہ نے قبر میں جو زندگی رکھی ہے ایمان والے کے لیے وہ بھی چند لمحے ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بے شک 1000 سال پرانی قبر بھی ہے، مگر وہ قبر میں جو لیٹا ہوا بندہ اگر ایمان اور توحید والا ہے وہ یہ کہے گا میں عصر کے ٹائم آیا تھا، مغرب کے ٹائم اٹھ گیا ہوں، عصر کے ٹائم آیا تھا، مغرب کے ٹائم اٹھ گیا۔ اب یہ 309 سال تک خوراک کے بغیر اللہ نے رکھا ہے، پانی کے بغیر اللہ نے رکھا ہے، کوئی جسم مفلوج نہیں ہوا، کوئی جسم گلا نہیں ہے، کوئی ہڈیاں ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ اور کمال یہ دیکھیں کہ جب یہ اٹھے ہیں سارے، ایک دوست کو بھیجا جاؤ بھائی تم روٹی لے آؤ، ہیں روٹی لے آؤ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ کوئی سوئے ہوئے بندے، یہ سوئے ہوئے بندے، کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے تو آپ جاگتے ہیں، شب برات کی رات آتی ہے تو آپ جاگتے ہیں، رمضان کی کئی راتیں آپ جاگتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو آپ جاگیں اور جاگ کر صبح فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کر لیں اور اپنی دکان پہ چلے جائیں، پورا دن آپ کام کرتے جائیں گے، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے آپ گپ شپ لگا لیں، تاش کھیل لیں، کوئی گیم کھیل لیں، کوئی کام کر لیں، اور رات آپ کی رہ جائے تو یہ 1 ہفتے تک آپ کے اعصاب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی نسبت نیند میں بھی برکت والی ہے اور اللہ کی نسبت بیداری میں بھی برکت والی ہے۔ تو 309 برس تک جس اللہ نے ان کو رکھا ہے وہ اللہ خالق اور مالک اور رزاق اور وہاب ہے، ہیں جی۔ آج ہم 60 سال والے ہیں، 55 سال والے ہیں، 50 سال والے ہیں، 65 سال والے ہیں، 70 سال والے ہیں، ہمیں اپنے معاشی نظام کی پسوڑی پڑی ہوئی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ جب 50-55 سال کا ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی بڑی دوڑ لگاتا ہے، بڑی دوڑ لگاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے پلاننگ کرنی ہے۔ اب اس بندے کو اللہ ہدایت دے اور اس بندہ اس سے سوال کرے کہ تیرے 55 سال اللہ نے گزارے ہیں کہ نہیں گزارے، اور آج تک یہ تمہاری زندگی گزر گئی ہے، اب تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ جو اللہ تمہیں 55 سال تک پال کر آیا ہے وہ باقی جو 10 سال تمہارے زندگی ہیں، 5 سال زندگی ہیں، اب تم ان میں پہلوان بننے جا رہے ہو اور دوڑنے جا رہے ہو۔ اب تو تمہیں چاہیے اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھو، روٹی مل جائے کھاؤ، پانی پیے مل جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ مستقبل کی فکر تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہ دنیا مستقبل ہے ہی نہیں ہے۔ چلے اگر کسی نے کرنی بھی ہے تو وہ کوئی 15 سال کا بچہ کرے، یار میں نے مستقبل اپنانا ہے، چلو اس کی شادی ہونی ہے، پھر اس کے کچھ بچے ہونے ہیں اور اس کے بعد اس کی کوئی زندگی ہے۔ لیکن جو 55 سال کا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا بھی اس کو 60 سال میں ریٹائر کر دیتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی ریٹائرمنٹ کی عمر 63 سال ہی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے درمیان ہیں، 60-70 کے درمیان ہے۔ سمجھ جاؤ کہ جسمانی طور پہ ریٹائر حکومت نے کر دیا، اور روحانی اور جسمانی طور پہ ریٹائر اللہ کی طرف سے بھی ہونے والا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے ہونا قریب ہوتا ہے تو یہ اپنی جوانی کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، استقبال کر رہا ہوتا ہے، مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے یار بڑی ٹینشن ہے، میں تنخواہیں لیتا تھا، 60 سال گزر گئے، بڑے مزے کیے ہیں، بڑا جناب یہ کیا، بڑا وہ کیا ہے، اب بڑی فکر ہے، اب بڑی ٹینشن ہے، اب اپنی فکر کر رہا ہے، اب اس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو 309 برس تک قرآن کی آیات کے مطابق اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو اپنی ولایت، اپنی دوستی، اپنی ربویت دکھائی ہے، اپنی ربویت دکھائی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ عالم، یہ صحیح اللہ ہی جانتا ہے کہ بما لبثوا لہ، وہ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کتنا دیکھنے والا اللہ ہے اور کتنا سننے والا اللہ ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، باقی سارے دوست غرض والے ہیں، فائدے والے، فائدے والے۔ باپ مر جاتا ہے تو اولاد جو ہے وہ 6 مہینے رو لے گی، سال رو لے گی، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بھائی مر جاتا ہے تو 2-4 دن 10 دن مہینہ رو لیں گے، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے کام۔ تو ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوستی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تعلق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اور جاہلوں کو
بتوں کا تعلق نصیب ہوتا ہے، شیطانوں کا تعلق نصیب ہوتا ہے، کافروں کا تعلق نصیب ہوتا ہے، یہودیوں کا تعلق نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کا تعلق نصیب ہے۔ یہ رشتہ ہے، رشتے میں فخر ہے، ہمارا رشتہ اللہ کے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، اللہ کے حکم میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کمال ہے، یہ اللہ سے تعلق، اللہ کو ایک ماننے پر قربانی، اور پھر اللہ بغیر رزق کے، بغیر پانی کے، بغیر لباس کے، بغیر دنیا کی نوکری کے، بغیر ملازمت کے، بغیر کسی محکمے کے، بغیر کسی جگہ کے، اللہ ان کو رکھ رہا ہے۔ اور آج ہمیں بتا رہا ہے کہ 50 سال والو، 60 سال والو، تم اپنی روٹی کا رونا روتے ہو، پانی کا رونا روتے ہو، نوکری کا رونا روتے ہو، ملازمت کا رونا روتے ہو، گاڑیوں کا رونا روتے ہو، گھروں کا رونا روتے ہو۔ تم ہو کتنے سال تم نے رہنا ہے؟ کتنے سلطان صاحب کتنے سال کے ہیں؟ ماشاءاللہ 51 ہے۔ باقی گنے ہی چنے اگر رہ جائیں گے نا سلطان صاحب، 20 سال لگا لیں آپ۔ کیوں جی اکرم صاحب؟ اکرم صاحب ہی میرا 55 سے اوپر ہی ہے نہیں، 1 پہ ہی ہے۔ تو یہ باجا بجنا ہے، یہ باجا 15 سال لگائے، 20 سال لگائے۔ اور اگر دنیا کی جو آج کل موتیں تیزی سے ہو رہی ہیں تو چاہے 2 منٹ بھی نہ لگائیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی یار بڑا کچھ کرنا ہے، ابھی میں نے بڑا کچھ کرنا ہے۔ اس لیے جوان بچہ اگر یہ بات کہے نا تو بندہ کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے، اس کو سوچنے دو، اس کو کرنے دو۔ لیکن میرے بھائی جب 50 سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں نا، پھر ہماری طاقتیں بنتی نہیں ہیں، وہ طاقتیں جاتی ہیں، پھر ہمارے قد بڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر ہمارے کوئی تربیتی نظام میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کمی سے کمی آتی جاتی ہے۔ اس لیے اصحاب کہف کے واقعہ کو پڑھنے کے بعد اپنے اللہ پہ یقین کامل کرو کہ وہ اللہ جو بغیر اسباب کے، بغیر کائنات کے سب کو سنبھال رہا ہے، وہ اللہ ہم بھی سنبھالے گا۔ اور ہم تو رسول پاک کی امت ہے، یہ تو دوسرے انبیاء کی امت تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق